الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس سال ہم سب کو ماہ مبارک کے رمضان المبارک کے مہینے کے بالکل قریب پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالی اس ذات نے جس طرح اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے کے قریب پہنچایا ہے، اسی طرح اللہ تعالی اس ماہ مبارک کے آنے کے بعد ہم سب کو قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں جو نیک کام، جو نیک اعمال انجام
دیے جانے چاہیے، اللہ تعالیٰ ان سب نیک اعمال کی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں کیا کیا نیک اعمال انجام دیے جانے چاہیے، ان تمام نیک اعمال میں سے مجھے اس وقت صرف ایک نیک عمل اور ایک فریضے پر روشنی ڈالنی ہے۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی 2 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کی ان 2 آیات کی روشنی میں اسلام کی سب سے اہم چیز اور جو بنیادی چیز ہے، اس بنیادی چیز کو بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کو لے کر کے آئے، جن فکروں کو لے کر کے آئے، جن خیالات کو لے کر کے آئے، اور جس فکری بنیاد پر ساری دنیا سے ہٹ کر کے آپ نے دنیا کے اندر ایک پیغام دیا، لوگوں کو ایک نظریہ دیا، اور اس کی بنیاد پر سارے اعمال آگے سے آگے بڑھتے رہے۔ اسلام کی ان تعلیمات اور اسلام کی ان بنیادی چیزوں میں سب سے بنیادی چیز جس کو عقیدہ کہا جاتا ہے، اس عقیدے میں سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، عبادت جس کی تم کرنا چاہتے ہو، جس کی پرستش تم کرنا چاہتے ہو، جس کی پوجا تم کرنا چاہتے ہو، وہ ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اور بندہ، انسان، مسلمان بھی اسی وقت میں ہوتا ہے جب زبان سے اور دل سے اس بات کو وہ تسلیم کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے اور پوجا کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ 2 بنیادی عقیدے جب انسان زبان سے ان کو پڑھتا ہے اور دل سے ان کا اقرار کرتا ہے، تبھی جا کر کے وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے مسلمانوں کے لیے۔ آج ہمارے عقیدے کے اندر کمزوری ہے، اس لیے ہم حالات کی نسبت کبھی کس کی طرف کر دیتے ہیں، کبھی کسی کی طرف کر دیتے ہیں۔ انسان جب یہ مان لیتا ہے، مسلمان جب عقیدہ بنا لیتا ہے، یہ فکر اور اس نظریے کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیتا ہے کہ پیدا کرنے والی ذات بھی ایک ہے، روزی دینے والی ذات بھی ایک ہے، اولاد دینے والی ذات بھی ایک ہے، عبادت کے لائق بھی ذات دنیا کے اندر ایک ہی ہے۔
صفات کے اندر آ کر کے وہ مختلف چیزوں کو اپنا خالق اور مالک ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ وہ بھی یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے لیکن اس کے ساتھ دو اور ہیں۔ اللہ ایک ہے لیکن اس کے ساتھ دو اور ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی بڑا پاور دیا ہے اور وہ بھی پاورفل ہیں، وہ جیسا چاہے اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کو ایک مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے معبود مان لیا۔ اللہ کو ایک مانتے ہوئے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی انہوں نے معبود مان لیا۔ ہندو مذہب، بدھ مذہب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو معبود نہیں مانتے، لیکن پھر وہ آگے آ کر کے اپنے بڑے لوگوں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ اور سب سے برا حال ہندو مذہب کے لوگوں کا ہے، سب سے برا حال عقیدے کے اعتبار سے سب سے کمزور قوم اگر دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ ہندو مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ ایک ہے، لیکن اس نے اپنے سر سے ایک قوم کو پیدا کیا، اپنے سینے اور پیٹ سے دوسری قوم کو پیدا کیا، ران سے ایک تیسری قوم کو پیدا کیا، پاؤں سے ایک اور قوم کو پیدا کیا۔ سر سے جو قوم پیدا ہوئی ہے اس کو برہمن کہا جاتا ہے، سینے سے اور پیٹ سے جو قوم پیدا ہوئی ہے اس کو کھتری کا نام دیا جاتا ہے، اور پاؤں سے جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کو شودر کہا جاتا ہے۔ اور ان کے یہاں جو اپنے معبود کے پاؤں سے پیدا ہوئی ہے اس کو دنیا کے اندر کوئی عزت اور کوئی وقار نہیں ہے۔ دنیا میں جو سب سے گھٹیا قسم کے کام ہیں وہ اس قوم کو کرنا پڑیں گے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے تمہارا معبود ایک ہے اور انسان سب کے سب برابر ہیں۔ سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور سب سے برتر وہ شخص ہو سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کے اندر علم دین ہو۔ یہ چیزیں فضیلت کا معیار اور فضیلت کی بنیاد ہے، ورنہ انسان ہونے کے اعتبار سے سارے کے سارے انسان برابر ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور اس چیز کے اوپر ہم جگہ جگہ اس لیے تاکید کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر برے حالات کا، مصائب کا ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑی یہی چیز ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان اور ہمارا یقین مضبوط ہو۔ کیا ہو؟ مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تمہاری مضبوطی ہوگی، اللہ اس دین کو دوسرے لوگوں کے اوپر اور دنیا کے دوسرے مذاہب کے اوپر غالب فرمائیں گے، اور اللہ نے غالب کر کے بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، کیا دے کر کے بھیجا؟ بالہدیٰ، ہدایت کو دے کر کے بھیجا، ودین الحق، اور سچے دین کو دے کر کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تمام ادیان اور تمام ملل کے اوپر اس دین کو غالب فرما دے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافر لوگ، مشرک لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، ناپسند کریں گے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ ایک دن اپنے اس دین کو دنیا کے اندر غالب کر کے رہیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے ہم اپنے عقیدے کو، اور عقیدے میں بھی سب سے پہلے توحید کے عقیدے کو
عقیدے کو اپنے دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی اور ایک حدیث مبارکہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آج جمعہ ہے، جمعے کا دن ہے، اور 3 دن کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ جو فلکیات کے سائنسی تحقیق کے مطابق چاند اور سورج کی ڈگریوں کے دیکھنے کے ماہر ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ بتا رہے ہیں پیر کی شام کو انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا۔ چاند نظر آ جائے گا تو منگل سے رمضان المبارک کا جو سب سے اہم فریضہ، سب سے اہم عمل اور سب سے نیک کام ہے، منگل کے روز سے وہ نیک کام شروع ہو جائے گا۔ وہ نیک کام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں نہیں کہا۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ ہم کو پہلے ہی جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اپنے دلوں کو ٹٹولو، دل میں ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو اس ماہ مبارک کی تم قدر کرو گے۔ کیا کرو گے؟ قدر کرو گے۔ ایمان والے سے، ایمان والا ظاہری اعضاء کے اعتبار سے بھی احکام کا پابند ہے، اور اپنے دل کی کیفیت کے اعتبار سے بھی کچھ احکام کا پابند ہے۔ تفصیل نہیں ہے ورنہ دونوں کی میں تشریح کرتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے دل سے اللہ کو مان لیا ہے، جنہوں نے صرف زبان سے نہیں دل سے اللہ کو مان لیا، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے، تقدیر پر ایمان لے آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیا فرض کیے گئے ہیں؟ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ صوم کے معنی آتے ہیں رکنے کے۔ کیا معنی آتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں رکنے کے۔ روزے کا ظاہری معنی، روزے کا ظاہری معنی، ظاہری مفہوم یہ ہے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک 3 چیزوں سے رک جاؤ، یہ تمہارا ظاہری روزہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ظاہری 3 چیزیں۔ کیا کیا؟ کھانے سے رک جاؤ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک، پینے سے رک جاؤ، اور بیویوں کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کام سے رک جاؤ 14 گھنٹے۔ اور اب تو روزہ چھوٹا ہو گیا، سردی کا موسم چل رہا ہے، جتنے گھنٹے ہیں اتنے گھنٹے تم ان 3 چیزوں سے رک جاؤ، ظاہری طور پر تمہارا روزہ ہو گیا۔ لیکن روزے کی حالت میں دل کا بھی کچھ تقاضا ہے کہ باطنی چیزوں سے بھی تم رکو۔ وہ باطنی چیزیں کیا ہے؟ جو باطنی چیزیں اچھی ہیں
ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور جو باطنی بری چیزیں ہیں ان بری چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اچھی عادتوں کو اپنانے کی کوشش کرو، بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اچھی چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اس کے اندر سمیٹ دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور اللہ تسلی دیتے ہیں، اے ایمان والو، صرف روزہ تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے امت محمدیہ تک جتنی قومیں اور جتنے مذاہب آئے ہیں، ہر مذہب میں، ہر قوم میں اللہ نے روزے کو کسی نہ کسی شکل کے اندر ضرور فرض قرار دیا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ میں نے پہلی چیز جو بیان کی تھی توحید کے عقیدہ، توحید کا اگر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی دل کے اندر اللہ کی خشیت، خدا کا خوف، آخرت کا استحضار پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن بھی روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے بھی کہتا ہے لعلکم تتقون، روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت اور تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ قرآن نے یہ روزے کا مقصد بیان فرمایا۔ تو رمضان المبارک کا سب سے بڑا عمل روزہ ہے، اس لیے ہم سب لوگ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ پچھلی زندگی کے اندر یہ ماہ مبارک آیا اور ہم اس کی صحیح معنی میں اگر کسی وجہ سے قدر نہیں کر پائے اور ہمارا کوئی روزہ چھوٹ گیا تو اس روزے کی قضا کریں اور اللہ کے سامنے استغفار کریں۔ روزوں کی کیا کریں؟ قضا کریں اور اللہ کے سامنے استغفار کریں، اور دل میں یہ عہد کریں کہ اللہ زندگی کے اندر یہ ماہ مبارک عطا فرما رہا ہے، اور زندگی میں انشاءاللہ یہ مبارک مہینہ زندگی رہی تو بار بار آئے گا۔ ہم صحیح معنی میں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ موجودہ زمانے کی تحقیق اور ڈاکٹر لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی 12 مہینے میں 25 دن 30 دن بھوکا رہ جائے، پیاسا رہ جائے، کتنے دن؟ 20 دن، 25 دن، اور بعض ڈاکٹر لوگ 30 دن تک کا کہتے ہیں، اتنے دن تک جو آدمی 12 مہینے میں سال میں بھوکا رہ جائے اس کو بڑی بڑی بیماریاں نہیں ہوگی۔ کیا نہیں ہوگی؟ بڑی بڑی بیماریاں نہیں ہوگی۔ ہم قربان جائیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ آپ نے یہ ڈاکٹری کی تحقیق نہیں بتائی، اس لیے کہ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اسلام کا مقصد تو دنیا اور آخرت کی زندگی کو اچھا بنانا ہے۔ شریعت ہمیں ان احکام کا مکلف بناتی ہے، تو آپ نے یہ حکمتیں، یہ مصلحتیں اس زمانے میں بیان نہیں فرمائی، لیکن اللہ کے نزدیک یہ حکمتیں اور یہ مصلحتیں بھی پیش نظر تھی، اور آج مشنری کا دور ہے تو مشینیں تحقیق کر کر کے بتا رہی ہے کہ حدیث میں، قرآن میں جو چیزیں آئی ہیں وہ بالکل سچی ہے۔ وہ بالکل کیا ہے؟ سچی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک کتاب آئی ہے، علماء کرام کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے، بہت پہلے آئی ہے، اور اب اور نئی نئی تحقیقات والی کتابیں آ رہی ہیں۔ اسلام اور جدید سائنس،
سنت نبوی اور جدید سائنس، حضرات علماء کرام کو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، کون ڈال دے؟ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو حدیث میں آیا اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھو اور 1 مرتبہ مٹی سے اس کو صاف کر دو۔ 7 مرتبہ پانی سے دھو اور آخر میں مٹی سے اس کو صاف کر دو۔ حدیث میں یہ حکم آیا تھا، لیکن مشینوں کا دور نہیں تھا، اس لیے مسلمان کہتے تھے حضور نے جو فرما دیا آمنا صدقنا۔ آج کی تحقیق یہ کہتی ہے 7 مرتبہ کتا جس منہ میں برتن ڈالے، 7 مرتبہ دھونے کے بعد بھی کتے کے منہ کے جراثیم اور ذرات اس میں باقی رہتے ہیں۔ مٹی سے یا صابن سے اس کو دھل دیا جائے تو برتن مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ پاک تو 3 مرتبہ دھونے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن صاف 7 مرتبہ دھویا جائے اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی وغیرہ سے صاف کیا جائے تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ چیزیں بیان فرماتی تھی۔ 1300 ساڑھے 1300 سال کے بعد آ کر کے مشینیں یہ تحقیق کر رہی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ بالکل برحق ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، روزے کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ یہ جدید تحقیق کچھ کہے نہ کہے، ہمیں تو اللہ کا حکم مان کر کے ہر حال میں روزہ رکھنا ہے۔ بولو رکھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ساتھی کسی بھی حال میں اگر مجبوری شرعی مجبوری نہ ہو تو روزہ چھوڑنے کی بالکل کوشش نہ کرے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے چھوٹے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ رمضان المبارک کے تعلق سے جو دوسرے اعمال اور دوسری چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت میں 2-3 اعلان ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ جن بستیوں میں، جن مسجدوں میں حفاظ کی ضرورت ہے، تراویح سنانے والے حافظوں کی ضرورت ہے علاقے کے اندر، وہ احباب مسجد کے ذمہ دار حضرات بہت سے ساتھیوں نے لکھوا دیا ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں رہا ہے تو وہ میرے پاس اپنی مسجد کا نام لکھوا دے، انشاءاللہ ہم وہاں پر حفاظ کو بھیجنے کا انتظام کریں گے۔ اور جو حفاظ مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں، دوسری جگہ پڑھتے ہیں یا اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور رمضان المبارک میں وہ تراویح سنانا چاہتے ہیں، وہ حفاظ بھی ہمارے پاس اپنے ناموں کا اندراج کروا دیں، انشاءاللہ ان کی بھی ترتیب بنائی جائے گی۔ تیسرا ایک اور اہم اعلان، ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہلدوانی کے اندر بہت بڑا فساد ہوا، ہزاروں لوگ مسلمان بے گھر ہو گئے، ان کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے۔ کیوں چلائے گئے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن حکومت کے پاس ہمارا سارا ڈیٹا مکمل طریقے سے جمع ہے۔ آپ یہ میری بات نوٹ کر لیں، ہماری زمین کا مسئلہ، ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اس کا ڈیٹا، ساری چیزیں جمع ہیں۔ پچھلے سال میوات کے اندر بہت بڑا فساد ہوا تھا، آپ نے سنا ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، سینکڑوں گھروں کو گرا دیا گیا۔ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا ان میں سے چند گھر ایسے تھے جن کی سرکاری کاغذات کے اندر صحیح طریقے سے ان کا اندراج تھا، ورنہ سینکڑوں گھر بغیر کسی اندراج کے بنا لیے جاتے ہیں اور حکومت ان کو نوٹ کرتی ہے کہ حالات آئیں گے تو پھر ان گھروں کو گرانا ہے۔ ہلدوانی کے اندر بھی چھوٹا موٹا کوئی واقعہ ہوا اور مسلمانوں کے گھروں کو گرا دیا گیا، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ
کہ راجستھان کے لوگ بھی ان کی امداد کے لیے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ پیسے جمع کر کے بھیجیں. تو مختلف مساجد میں اعلان ہوگا، پیپاڑ وغیرہ میں پہلے ہو چکا ہے. آج اپنی مسجد کے اندر دعا کے بعد سنن اور نوافل سے فارغ ہونے کے بعد باہر ساتھی کھڑے رہیں گے. اللہ آپ کو جتنی وسعت دے آپ اپنی وسعت کے مطابق اس کے اندر ڈال کر کے جائیں. انشاءاللہ دہلی تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے. ہم آپ کی جو امانت آئے گی انشاءاللہ اس کو صحیح طریقے سے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو یہ حالات ہیں. میں آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں، جو لوگ کھیتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ پلاٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں قصبوں میں شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی مکان، اپنے کاغذات، اپنے مکان کے کاغذات، اپنی زمین کے کاغذات، اپنی بیوی بچوں اور والدین کے کاغذات کو بالکل ابھی سے بہت سے لوگوں نے کروا لیے ہیں. اگر صحیح نہیں کروائے ہیں تو ان کو بالکل صحیح کروانے کی کوشش کریں. حکومت کا اندیا اور حکومت کی نیت بڑی خراب ہو چکی ہے. NRC اور CAA وغیرہ جو چیزیں ہیں، امت شاہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ چیزیں بالکل لاگو ہو کر کے رہے گی. ہندوؤں کو تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ باہر سے لا کر کے لاکھوں کی تعداد میں ان کو آباد کیا جا رہا ہے. 5-6 قومیں ہیں جن میں سے سب سے اوپر نام مسلمانوں کا ہے. اس لیے ہم لوگ اپنے سرکاری طور پر کاغذات کو مکمل طریقے سے ظاہری اسباب کے طور پر ہم اپنی تیاری مکمل رکھیں. آگے اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا. تو ان کے ساتھ یہ حالات پیش آئے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد باہر نکلتے ہوئے جو بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں وہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.